باب ما جاء فی الحرج، یہ باب ہے حرج کے بیان میں۔ حرج کسے کہتے ہیں اس کی تفصیل خود حدیث میں آگے آ رہی ہے۔ عن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من ورائکم ایاما یرفع فیہا العلم ویقصر فیہا الحرج۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد کچھ ایسے ایام آ جائیں گے کہ جس کے اندر علم اٹھا لیا جائے گا، یعنی ڈھونڈنے سے بھی علم نہیں ملے گا، اور وَيُكْسَرُ فِيهَا الْحَرْجُ، اور اس کے اندر حرج کثرت سے ہوگا۔ قالوا یا رسول اللہ ما الحرج، لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول حرج کیا ہے، یعنی کون سا حرج ایسا ہے کہ جو بہت کثرت سے ہو رہا ہوگا، کیونکہ حرج تو ہمارے زمانے میں یا ہماری زبان میں ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جو مصیبت والی ہو۔ قال القتل، اللہ کے رسول نے فرمایا قتل، یعنی قتل و قتال کی کثرت ہوگی۔ غور کیجئے آج کل کے زمانے کے اندر یرفع فیہا العلم، علم اٹھا لیا جائے گا۔ ہم اپنے زمانے میں آلات اور ذرائع اور وسائل اور اسباب تو بہت دیکھتے ہیں کہ علم تو ہم آج کل کہتے ہیں کہ بس ذرا سا سرچ کیا مل گیا علم۔ اسی طرح بہت سارے مسائل لوگ چیٹ جی پی ٹی سے پوچھ لیتے ہیں، اسی طرح بہت سے لوگ اے آئی کے ذریعے سے جو ہے وہ فتوے اور مسائل تلاش کر لیتے ہیں۔ یاد رکھیے یرفع العلم یقبض العلم بقبض العلماء، حدیث میں آتا ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا علماء کو اٹھائے جانے کے ساتھ۔ یاد رکھیے جب تک اہل علم کی صحیح گائیڈنس، اہل علم کی صحیح رہنمائی نہیں ہوگی تب تک علم نہیں آئے گا۔ یہ الفاظ اور یہ کلمات صرف نقوش سکھاتے ہیں، لیکن اصل علم جو ہے وہ علماء اور اہل علم کی صحبت کی بدولت حاصل ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ ہمیشہ جب بھی کسی مسئلے کو آپ انٹرنیٹ پہ تلاش کریں تو اپنے اوپر مصداق یا اپنے اوپر جو ہے اس کو لاگو کرنے سے پہلے اہل علم کی رہنمائی ضروری ہے۔ دیکھیں بعض اوقات آپ بیمار ہوتے ہیں اور آپ نیٹ سے دوائی لے کر اس کو استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں، کیا آپ اس سے صحیح ہو جاتے ہیں؟ نہیں۔ تمام اطباء اور تمام ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ ایسا کرنا صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ بلکہ مہلک ہے، کیونکہ بعض اوقات ایک دوائی آپ کی طبیعت کو، آپ کے مزاج کو یا آپ کے باڈی کے لیے وہ سوٹیبل نہیں ہوتی، اور آپ صرف نیٹ کے اوپر دیکھ کے اس کو استعمال کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کی باڈی اس کا فائدے کی بجائے نقصان کا اظہار کرتی ہے۔ بالکل اسی طرح بعض اوقات آپ ایک مسئلہ یہ سمجھتے ہوئے کہ شاید یہ میری حالت پر منطبق ہو رہا ہے اور وہ دیکھ کر اس پر عمل کر لیتے ہیں، حالانکہ معمولی تبدیلیوں کی وجہ سے، بہت معمولی جزئیات کی تبدیلیوں کی وجہ سے مسئلے کی نوعیت بدل جاتی ہے، اور جب مسئلے کی نوعیت بدل جاتی ہے تو مسئلہ بھی بدل جاتا ہے۔ حالانکہ جب ہم نیٹ پہ تلاش کرتے ہیں تو رینڈم ایک عمومی بات ہوتی ہے اور وہ ایک عام آدمی سے متعلق ہوتی ہے، جبکہ آپ کا کیس اس سے تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے، اور اس کیس کو پہچاننا یہ اہل علم کا ہی کام ہے۔ تو ہمیشہ مسائل کے اندر اہل علم کی رہنمائی لیں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جب علم اٹھا لیا جائے گا تو لوگ اتخذ الناس رؤوسا جہالا، تو لوگ جاہلوں کو اپنا پیشوا اور سردار بنا لیں گے۔ آج کل کے دور میں کوئی کسی پروفیسر کو، کوئی کسی انجینئر کو یا کوئی کسی ڈاکٹر کو اہل علم سمجھ کر ان سے مسئلے مسائل پوچھتا ہے اور ان سے رہنمائیاں لیتا ہے اور ان سے مختلف قسم کی علمی باتیں دریافت کرتا ہے، حالانکہ وہ اس کا علم نہیں رکھتے، اور وہ اس کے بارے میں صرف اپنے گمان و خیال سے یا اپنی ریسرچ کی وجہ سے کچھ ایسی باتیں اس کو کہہ دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اس کی راہ راست سے ہٹا دیتے ہیں۔ تو اس بارے میں بڑی احتیاط کی اور اہل علم سے ربط مکمل رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جتنا آپ اہل علم سے دور ہوتے چلے جائیں گے اتنا ہی آپ علم سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ اور سب سے زیادہ ایک انسان کے لیے گمراہی کی بات یہی ہے کہ وہ اہل علم سے دور ہو جائے، کیونکہ قرآن میں ارشاد فرمایا گیا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ دیکھو ہمیشہ اہل علم سے پوچھنا اگر تمہیں کسی بات کا علم نہ ہو۔ تو اگر ہم اہل علم سے نہیں پوچھتے، ہم دیگر کسی ذریعے کو اختیار کرتے ہیں، تو لا محالہ ہم اس قرآن کی آیت کی ایک طرح سے حوصلہ افزائی نہیں کرتے اور ہم اس کے حکم کو توڑتے ہیں۔ دوسری چیز جو یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ حرج کی کثرت ہوگی، یعنی قتل و قتال بہت زیادہ ہوگا۔ آج ہم دیکھتے ہیں سارا دن کہیں سے قتل و قتال کی ہی خبریں آتی ہیں، کہیں کوئی حادثاتی طور پہ کسی کو مار دیتا ہے اور کہیں ناگہانی جان بوجھ کے انسان قتل و قتال کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اندرونی اور ملک کے اندرون ہونے والے واقعات وہ بھی بے شمار ہیں، اور بیرون ملک سے ہونے والے واقعات تو اتنے زیادہ ہیں کہ انسان اس کو شمار کرنا بھی چاہے تو نہیں کر سکتا۔ تو یہ قتل و قتال کا کثرت سے ہونا یہ بھی ایک طرح سے قرب قیامت کی علامت ہے کہ ایک انسان کی زندگی بہت تیز ہوتی جا رہی ہے۔
پہلے ایک زمانہ تھا لوگ 100 سال، 150 سال، 200 سال زندہ رہا کرتے تھے، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے قتل کر دیے جاتے ہیں، جوان لوگ قتل کر دیے جاتے ہیں، بوڑھے ہونے کی نوبت ہی نہیں آتی، اس سے پہلے ہی ہماری 50 سے 60% عوام مقتول ہو جاتی ہے اور ناگہانی آفات کا شکار ہو جاتی ہے، کہیں جنگوں کا شکار ہو جاتی ہیں، کہیں ظلم و ستم کا شکار ہو جاتی ہیں۔ تو یہ بھی قیامت کی علامات میں سے ایک علامت ہے کہ قتل و قتال بہت زیادہ ہو جائے گا۔